اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت فرزند کے موضوع پر گفتگو جاری تھی. تو تربیت کے اقسام میں سے تربیت اعتقادی، تربیت عبادی اور تربیت جنسی کے بعض دلائل بیان کرنے کی کوشش کی کہ والدین کے اوپر جس طرح تربیت اعتقادی واجب ہے، اسی طرح تربیت عبادی واجب ہیں، اور اسی طرح تربیت جنسی بھی واجب ہیں. تربیت جنسی کا جو پہلی دلیل تھی وہ آئے وقایہ، اور دوسری دلیل رسالۃ الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام کا وہ جملہ کہ جس میں آپ فرزند کے حقوق بیان فرماتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ والمعونۃ علی طاعتہ. یہ دوسری دلیل تھی کہ اطاعت واجبات نہ فقط واجبات کو شامل ہے بلکہ محرمات بھی اس میں شامل ہیں. تو اپنے فرزند کو جنسی انحرافات سے بچانا والدین کی شرعی ذمہ داری ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ والدین کے اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے اگر بچہ جو ہے جنسی انحرافات کا شکار ہو جائے تو اس آیت کے زمرے میں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس آیت میں حکم ہوا ہے کہ اپنے گناہ کے کاموں میں جو ہے تم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیک کاموں میں، تقوی الہی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اسی طرح بیان ہوا کہ تربیت جنسی میں جو ہے آموزش جنسی بھی والدین کے اوپر ضروری ہے. اور تربیت جنسی میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم بستری کے وقت جو ہے ایسے جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کوئی بچہ جو ہے بیدار نہ ہو یا انہیں دیکھ نہ رہا ہو. بچے کی موجودگی میں اگر خدا نہ خواستہ اگر والدین اس چیز کا خیال نہ رکھے اور وہ ہم بستری کرے تو بچہ جو ہے مستقبل میں جو ہے جنسی انحرافات کا شکار ہو سکتا ہے. اور اگر یہ بات تربیتی امور کے ماہرین اگر یہ بات یہ کہہ دے کہ اگر بچہ جو ہے بیدار ہو اور والدین کے جو سانس ہیں اس سانس کے آواز کو سن رہا ہو اور پھر بھی والدین اس بات کی طرف توجہ نہ رکھ کر یہ کام انجام دے تو بچہ جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے جنسی انحرافات کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے واجب ہے والدین کے اوپر چھپ کر جو ہے کسی ایسے جگہ پر ہم بستری کرنا جہاں پر کوئی موجود نہ ہو. اور ایک اور جو تربیت جنسی کے حوالے سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور کی 58 اور 59 آیت نمبر 59 میں خداوند متعال جو ہے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو ہے اور اپنے غلام اور کنیزوں کو یہ حکم دو کہ جب جو ہے والدین جو ہے خلوت میں ہوں، جب وہ آرام کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے بغیر اجازت کے جو ہے ان کے کمرے میں نہ آئیں. تو والدین کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی طرف ان کو توجہ دے، ان کو سکھائیں جو ہے بعض چیزیں حریم خصوصی ہوا کرتا ہے کہ وہ ان حریم خصوصی میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. اس آیت میں جو ہے 3 معین جو ہے وقت کا ذکر ہوا ہے، ظہر کے وقت اور شام کے وقت جو ہے اور فجر سے پہلے جو ہے بچوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ والدین کے کمرے میں جاتے وقت ان سے جو ہے اجازت لے کر جائیں. اسی طرح صرف یہ 3 وقت موضوعیت نہیں رکھتا ہے، ہر وقت اگر والدین جو ہے
خصوصی کمرے میں ہو تو بچے کے اوپر شرعی ذمہ داری ہے. اگر بچہ بالغ ہو تو واجب ہے، اور اگر بچہ نابالغ ہو تو مستحب ہے کہ وہ اجازت لے کر جو ہے والدین کے کمرے میں جائیں. اب اس چیز کی تعلیم جو ہے والدین کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ سمجھا دے، اسے تلقین کرے، اسے مختلف طریقے سے یہ تعلیم دے کہ والدین کے کمرے میں جاتے وقت، داخل ہوتے وقت ان سے اجازت لے کر ہی داخل ہو جائیں، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو داخل نہ ہوں. اسی طرح ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا جو بستر ہے وہ الگ کرے. روایت کے مطابق جو ہے 10 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت والدین کے اوپر شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرزندوں کا جو بستر ہے اس کو الگ کرے. اب اس میں فرق نہیں کرتا کہ اگر مثلا 2 لڑکیاں ایک ساتھ سو رہی ہو یا 2 مثلا بچے جو ہے ایک ساتھ سو رہا ہو یا 2 لڑکے ایک ساتھ سو رہا ہو، محرم ہو یا نامحرم ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے. روایت کے مطابق جب بچہ جو ہے 10 سال کا ہو جائے، بچے 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر جو ہے الگ کرنا چاہیے. اگر والدین جو ہے ان اصولوں پر اگر عمل کرے تو بچہ جو ہے جنسی انحراف سے بچ سکتا ہے، وإلا جو ہے بچہ جنسی انحرافات کا شکار ہو سکتا ہے، اور بلوغ زودرس یعنی جلدی بلوغ ہونے کا بھی بعض چیزیں سبب بنتی ہے. ایک اور چیز کی طرف آپ ناظرین کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں. آج کل جو میڈیا پر ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بعض درندہ صفت انسان جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے اور بچیوں کے ساتھ درندگی کرتے ہیں. وہ کیوں؟ ان میں سے اگر آپ دیکھیں اس کا تجزیہ اور تحلیل کریں تو اکثر و بیشتر خود والدین کی غلطی نظر آتی ہے. سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے جو ذمہ داری ہے اس پر عمل نہیں کرتے. والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح کما حقہ حفاظت کرے. جب وہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.